بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث إن ظاهرا باديتنا ونحن حاضروه رواہ احمد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک آدمی دیہات سے آتا تھا، اس کا نام ظاہر تھا۔ کان یہدی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیہات سے ہدیے لا کے دیتا۔ فیجہزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یخرج، جب وہ نکلنا چاہتا ہے یعنی گھر واپس جانا چاہتا تو حضور بھی اس کو ہدایہ پیش کرتے، اور حضور یہ فرمایا کرتے تھے کہ ظاہر ہمارا دیہاتی ہے کہ یہ ہمیں دیہات سے ہدیے لا کے دیتا ہے، ونحن حاضرون، اور ہم اس کے شہری ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ظاہر کوئی زیادہ خوبرو آدمی نہیں تھے۔ ایک دن وہ اپنا سامان بیچ رہے تھے بازار میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ فاحتضنہ من خلفہ، یہ حضور کا مذاق کا انداز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پیچھے سے بازو کے حصار میں لے لیا، وہو لا یبصر، اور وہ حضور کو دیکھ نہیں رہا تھا۔ اس نے کہا ارسلنی من ھذا، کون ہے یہ، چھوڑو مجھے۔ فالتفت، پھر اس نے توجہ کی تو اس نے فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو پہچان لیا۔ بس پھر کیا تھا، حضرت انس فرماتے ہیں وہ مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ ان کی پیٹھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ جتنی زیادہ دیر، جتنی زیادہ مس کر جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ پھر حضور نے مذاق میں یہ فرمایا من یشتری العبد، کون خریدے گا غلام کو۔ ظاہر پیچھے سے پکڑا جو ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ حضور کے غلام بھی نہیں تھے، لیکن حضور مذاق میں فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اذن واللہ تجدنی کاسدا، یا رسول اللہ میں تو کھوٹا اور بہت کم قیمت غلام نکلوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن عند اللہ لست بکاسد، لیکن اللہ کی نظر میں تم کھوٹے اور کم قیمت نہیں ہو۔ بعض روایات میں ولیکن عند اللہ انت غال، اللہ کی نظر میں تو تم بہت زیادہ قیمتی ہو۔ دوستو، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور حضور کے مذاق کا انداز۔ کل جو ہم نے بات کی تھی اس میں تھا زبانی مذاق، اور آج اس میں عملی مذاق بھی ہے کہ حضور نے پیچھے سے آ کے ان کو پکڑ لیا، اور محبت کا یہ انداز تھا، مذاق کا، دل لگی کا یہ انداز تھا۔ تو یہ حدود و قیود ہیں شرعی کہ اگر مذاق کرنا ہے کسی کے ساتھ تو اس طرح کا مذاق کیا جائے۔ ہمارے یہاں بس اوقات مذاق میں ایک دوسرے کو مارا جاتا ہے یا کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے جس سے تکلیف ہوتی ہے، تو ایسا کام جیسے میں نے کل درخواست کی تھی، مذاق کیا جائے لیکن مذاق میں کسی کی دل آزاری، کسی کو تکلیف نہ ہو، اور مذاق کے اندر جھوٹ نہ بولا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔